अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरा अहमद कसाना। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी। कल आपने देखा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट हुआ, तो उसकी जो ट्रेमर्स हैं, वो गवर्नमेंट ने फ़ील किए बाकायदा तौर पर, क्योंकि उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे, उन्होंने वीडियो लिंक पे वहाँ पे जॉइन किया उनको, और जो प्रेस रिलीज़ भी आई है, उसमें भी उनका 4 दफ़ा नाम है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने काफ़ी उनको इम्पोर्टेंस दी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। और बेसिकली नज़र ये लग रहा है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, वो चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी जो कोर्ट है उसको यूनाइट किया जाए और एक ही आवाज़ होके तो सारे काम किए जाएँ। उसका भी ज़रा तज़किया करते हैं। इमरान खान साहब की मुलाकात जो कल हुई थी, उसका भी तज़किया करेंगे। और ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है, इसमें जो हमारे यहाँ एक रोल ऑफ मिलिट्री है, जो कि हमने देखा है पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें नज़र आता है, जो आउटसाइज़्ड है और काफ़ी इसका एक रोल रहा है, उसका ज़रा तजिया भी थोड़ा-सा करेंगे कि इसकी क्या वजह है कि हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा एक लॉपसाइडेड किस्म का एक रोल जो है, वो मिलिट्री का हो चुका हुआ है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रिनाउंड राइटर और बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल जनाब साद हफ़ीज़ साहब, उनसे बात करेंगे। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम जनाब कसाना साहब। बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि थोड़ा-सा ज़रा करंट डेवलपमेंट्स जो हैं, वो उनके ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में सूरत-ए-हाल बनी है, नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, उसमें आप किस तरह देख रहे हैं कि चीज़ें अब कुछ बेहतरी की तरफ जाएँगी या काज़ी साहब की जो लेगेसी है, वो कंटिन्यू करेगी? दोनों चीज़ों में कौन-सी चीज़ आपको होती हुई नज़र आ रही है? जी। इस वक्त तो जी कसाना साहब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। जब हुँ, वो फायज ईसा गए थे तो कोर्ट जो था वो चल ही नहीं रहा था, इतने हुँ, डिविजन्स थे और हुँ, आपस में कि कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस ही नहीं हो रहा था। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अफरीदी साहब जो आए हैं, ऑल्दो ही हैज़ कम आउट ऑफ टर्न, हाँ, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो ये कोर्ट बेहतर चलना लगे, एटलीस्ट जो ये जो करंट मेकअप है। अब जो दारोमदार है उनकी फ्यूचर में, वो ये है कि भाई इनका परफॉर्मेंस क्या होगा, इनके जजमेंट्स क्या होंगे, इनकी हुँ, टिल्ट क्या होगी, विल दे बी फेयर। ये अभी बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि हुँ, मेरा ये ख्याल है जब से ये तरमीम हुई है 26th अमेंडमेंट, इससे या गवर्नमेंट को कंट्रोल काफ़ी मिल गया कोर्ट के ऊपर। तो अच्छा। इस कॉन्सेप्ट का कि जुडिशल कमीशन बनेगी, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो जजेस उसमें अपॉइंट होंगे, वो कैसे होगा वो अभी हुँ। क्लियर नहीं है। वैसे जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने नाम माँग लिए हैं दोनों से, हुकूमत से भी जी और जी उनकी जो ऑपोज़िशन है, उनसे कहा है कि जी आप हमें नाम दे दें जुडिशल कमीशन के लिए। लेकिन जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, इसमें देखिए जो फुल कोर्ट हुआ है, उसमें तो जिस तरीके से जो वाइब्स आ रही हैं, उसमें तो कंट्रोल तो चलें गवर्नमेंट का हो चुका हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये कंट्रोल कोई ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जो उनकी प्लानिंग थी, लगता यूँ है कि जैसे उसमें कुछ गड़बड़ या उनको दराड़ नज़र आ रही है कि ये शायद मामला जो है उनके हाथ से निकल जाए। ये हो सकता है, परसेप्शन ये हो सकता है कि भाई अभी आफरीदी जस्टिस आफरीदी जो हैं चीफ जस्टिस, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई मैं कोर्ट को आई विल ऑपरेट द कोर्ट डिफरेंटली टू फैजीसा। तो हुँ, हुँ। उसमें यह है कि शायद वो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाएं कि कोर्ट अब यूनाइटेड हो गया है, और ये बेसिकली कि अब जो चलेगा, ये आपस में जो स्नाइपिंग हो रही थी वो नहीं होगी। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रेजेंट इज के अभी थिंग्स आर स्टेबल नाउ। वो तो ठीक है, स्टेबिलिटी तो अच्छी चीज है, बट हाँ, विल इट ट्रांसलेट इनटू अ फेयर कोर्ट, फेयर जजमेंट्स, विल द पीपल्स वॉइस बी हर्ड? ये सारी चीजें जो हैं अभी वो क्लियर नहीं है कसाना साहब मुझे। हुँ। ठीक है, लेकिन उसमें जो क्लैरिटी है वो कैसे आएगी? देखिए ना, सूरत-ए-हाल तो ये है कि जो लोग हैं, वो इस मामले में एक बाईस्टैंडर की तरह देख रहे हैं कि भई पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके मामलात ही ठीक नहीं हो रहे, तो हमें इंसाफ कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे तो लोग अपनी-अपनी लेके बैठे हुए हैं। काज़ी साहब थे, उनको सिर्फ़ अपना ये था कि एक्सटेंशन मिल जाए। अब नए लोग आए हैं, तो अब इनको ज़ाहिर है कि उनका जो एक डैमेज उन्होंने वो किया हुआ था, अब उसको कंट्रोल करते हुए इनको टाइम लग जाएगा। तो इन द प्रोसेस सारे का सारा जो एक आम आदमी का जो इंसाफ का तकाज़ा है, वो पूरा नहीं हो रहा ना जी। इस वक्त तो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन इन्होंने प्रोमिस तो बड़े किए हैं ना गवर्नमेंट ने, हुँ, कि ये अमेंडमेंट इसी वजह से आया है कि अगर ये जो स्प्लिट हुआ है बेसिकली जो सिविल मैटर्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को,
کہ اب جو جلدی فیصلے دیں گے کورٹ آن سول میٹرز، کیونکہ ہم فوکس اسی کے اوپر ہوگا، اور جو کانسٹیٹیوشنل ہے اٹس اباؤٹ 10% آف دا ٹوٹل ان کا جو بیک لاگ ہے، تو وہ 90% کے اوپر کافی فوکس کریں گے، تو یہ بھی ملے گی جلدی، بیسکلی ججمنٹس جلدی آئیں گی، لوگوں کو انصاف ملے گا، یہ ایسی چیزیں، باتیں تو بہت ہیں ابھی تک، لیکن میں اب تک نیکسٹ کپل آف ویکس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ دن میں کہ یہ ایکچولی کچھ ہو بھی رہا ہے کچھ آگے اس کے. ہاں، کوئی کنکریٹ چیزیں نکلتی ہے یا نہیں نکلتی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ کل فائنلی عمران خان صاحب کی جو ہے ملاقات ہو گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ کل 450 دن ہو چکے ہوئے ہیں عمران خان کو جیل میں گئے ہوئے، اور یہ کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے اس طرح کی قید کاٹنے کا یہ پہلا واقعہ ہے. اور جس طریقے سے رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں، وہ تو بہت ہی خطرناک ہیں. خاص طور پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو جانور کی طرح رکھا گیا ہے وہاں پہ، ان کی فیسلٹیز روک دی گئی تھیں، ان کو بجلی ان کی بند کر دی گئی تھی، اور علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے ان سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ یہ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بڑی سیریس قسم کی چارجز ہیں. اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنلی اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی؟ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. میں نیشنلی پہ پہلے فوکس کرتا ہوں کہ مجھے یہ خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کو یونائٹ ہونا چاہیے، اور ان کو اسٹریٹ پروٹیسٹ کرنے چاہیے، ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے. آپس میں یہ جو چل رہی لگ رہا تھا کہ لڑائی چل رہی ہے لیڈرشپ میں، ایک دوسرے سے ایگری نہیں کر رہے، اب ان سے وہ بھی انہوں نے خیر صلح کروا دی ہے، ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. ہاں نہیں، میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو بیکاز ہی واز ناٹ ان کمیونیکیشن ود دا لیڈرشپ، اب واپس آئے ہیں تو اس سے افیکٹ تو ہوگا نا اس کا. تو لیٹس ہوپ کہ اس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ بغیر پریشر کے کسانہ صاحب کچھ نہیں ہونے والا، بہت انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پریشر. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ رژیم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ عمران خان کو وہ ریلیز نہیں کرنا چاہتے ایٹ دس پوائنٹ. اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن ڈیل بھی تو ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے عمران خان. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی پریشر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور انٹرنیشنلی تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی آپ نے وہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اباؤٹ کانگریس مین، اور پھر وہ ممبرز آف پارلیمنٹ ان دی یو کے. ویسے وہ جو لیٹر بائی دا وے پریزیڈنٹ بائیڈن کو مل چکا ہوا ہے، اب دیکھیں اس کے اوپر وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. جی پلیز گو اہیڈ. بالکل اس کا تو ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اور وہ یو کے کا بھی آ گیا ہے، جی وہاں پہ بھی 20 پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کا بھی آ گیا ایک لیٹر. جی تو اب ایک چیز اور ہے کہ یورپین پارلیمنٹ بھی کچھ ایسے ہی کر دے، کینیڈین پارلیمنٹ بھی کچھ ایسے ہی کر دے، تو آل دس ہیلپس. لیکن اٹ ڈپینڈس ویری مچ کہ بھائی اگر عمران خان کو ریلیز کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. دے نو کہ بھائی دس از اے ہاؤس آف کارڈس، اٹ کین فولڈ اینی ٹائم. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، ایک آج بڑا امپورٹنٹ کیس ہے 29 اکتوبر، تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں، اور ساتھ ہی ان کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی ہیں، ان کے ہاں یہ جو کیس ہے بشرا بی بی صاحبہ کا اور عمران خان صاحب کا، وہ القادر کیس میں ان کی بریت کی جو درخواستیں ہیں ان کے حوالے سے ہے. اور اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو توشہ خانہ جو 1 تھا اس کے بھی اپیلوں میں بریت کی سماعت ہے. تو اس میں ان کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں، ان کو بلایا گیا ہے کہ جی آپ 1 بجے کورٹ روم نمبر 1 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ چینج ہونی شروع ہوئی ہیں، اور عمران خان کو شاید ریلیف جو ہے وہ اٹس آن دا کارڈز. میرا یہ خیال ہے کہ توشہ خانہ تو ایسی اٹس اے ویری آرڈنری کیس، دیر از نو میرٹ ان اٹ. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پریویس گورنمنٹس نے بھی یہی کیا، پریویس لیڈرز نے بھی یہی کیا، گفٹس دیے سچ سے چیپلی، گاڑیاں تک لی ہوئی ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں کوئی کیس ہی نہیں ہے. اب یہ القادر والا جو ہے ذرا سا سلائٹلی ڈفرینٹ ہے، لیکن اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عمران خان کیسے انوالوڈ ہے اس کیس کے اندر. دس از بٹوین دیٹ پرسن جو آپ بزنس مین ہیں، انہوں نے پیسے کچھ کیے تھے، منی لانڈرنگ کی تھی اور واپس کیا تھا، منی لانڈرنگ کی تھی اینڈ سو آن. سو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کورٹس اس کو اس ایسپیکٹ سے کیوں نہیں دیکھتے. صحیح بات. اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے کورٹس تو پتہ نہیں دیکھیں گے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ اب یہ قانونی معاملہ تو ہے نہیں، لیکن یہ سیاسی معاملہ چونکہ بنا ہوا ہے، اس میں اب ظاہر ہے کہ قانونی مشگافیاں تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری جو سیاست ہے
اس میں ایک عجیب سی جو ٹینشن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہماری پنجاب کی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو دھمکیاں دی ہیں انہوں نے، اور بڑی تشویشناک قسم کی دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان کو جو کھانا دیا جا رہا تھا اسے جو تھا وہ اس پہ کوشچن انہوں نے اٹھائے ہیں. خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور ان کا یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. تو یہ جو ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس سے تو معاملات جو ہیں پھر کوشچن اٹھیں گے نا ان کے اوپر کہ بھئی یہ آپ لوگ ایک پارٹی کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی جان کے پیچھے آپ درپے ہیں اس کے. جی کسانہ صاحب، یہ کچھ بھی کہہ دیں، وہ کچھ بھی کہہ دیں چیف منسٹر صاحبہ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ووٹ تو پی ٹی آئی کو ملے ہیں نا، ہاں، لوگ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نا. تو کوئی مانے بھی تو نا، کوئی مانتا ہی نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال تو یہ ہے، لیکن وہ کس طرح آپ کریں گے اس کا ڈیمونسٹریشن، اس کی کیسے کریں گے؟ اسٹریٹ پاور سے، پریشر ڈالنے سے. وہ تو خیر یہ تو میں تو چلتی رہے گی نا. آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ تو یہ اسی طرح پریزنٹ کریں گے نا کہ یہ جو ہے یہ ٹیررسٹ ہو رہا ہے، یہ صرف ہماری اکنامک ریوائول کو اس کے لیے آبسٹیکل ہے، یہ ان کو صرف پاور چاہیے پی ٹی آئی کو، اور یہ آگے نہیں بڑھنے دیتے ملک کو، بڑھنے دیں گے ملک کو. تو یہ تو ان کا اسٹینڈرڈ لائن ہے. They've been saying this for almost 2.5 years. ایبسلیوٹلی. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کورٹ کی آپ بات کر رہے تھے، تو اب کورٹ میں جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی، میرا خیال ہے کہ یہ آئندہ جو چند دن ہے اس میں ڈیلی کچھ نہ کچھ اس طرح کی بڑی بڑی خبریں یہاں سے نکلنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہوا ہے کورٹ میں، اب وہ بھی ایک سلسلہ بنے گا. پھر کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے اگینسٹ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا بھی ایک سلسلہ بننے والا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی ہمارے ویورز کے ساتھ، کہ جن دو ججز نے جو کہ جسٹس امین الدین اور رفیق افغان صاحب جو ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 8 ججز کا جو ڈیسیژن آیا تھا اس کے اوپر اپنے ایک ڈیسیژن دیا تھا جی کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس فیصلے کو نہ مانے کیونکہ یہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ان کی زبان میں وہ نہیں تھا. تو کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں تھا ان ججز کا؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اگر انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے تو پھر ان کا کیس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفر کیا جانا چاہیے. ریفر تو کیا جانا چاہیے، لیکن کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ تو فیض عیسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا، آپ کو مجھے یاد ہے وہ یہ کیس. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ I don't think Justice Afridi is going to open a can of worms by going back after on these two judges. کسی تو کوئی پروسیس تو ہونی چاہیے نا اس کے لیے. I don't think he will do that. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں، آپ کے دیش میں آ گئے ہیں، اور ان کا استقبال وہاں پہ کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیچھے سے نکل گئے اور وہاں پہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. ان کا دورہ جو ہے وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیا سیاسی دورہ ہے؟ کیونکہ اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ وہ اس کا حصہ تھے جو لنڈن پلان کا، اور obviously جو لنڈن پلان ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو ملنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں اور ان کو بتانے گئے ہیں کہ جی کیا کیا چیزیں ہم نے اچیو کی ہیں اور کیا کیا چیزیں اچیو نہیں ہو سکیں. تو نواز شریف کا دورہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ شارٹ دورہ ہے بہت، کچھ پرسنل ان کے ایشوز تھے وہ دیکھنے تھے انہیں، لیکن آئی ایم شیور ہی ول ٹیک ٹائم. ان کے کانٹیکٹس یہاں ہیں تو وہ تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کسی لو کی وے میں ملیں گے اور یہی پریزنٹ کریں گے کہ بھائی ایوری تھنگ از فائن، یو کین کاؤنٹ آن اس. اینڈ اس سے زیادہ تو مجھے نہیں کوئی ویزیبل چیز نہیں آئے گی اس وقت کسانہ صاحب. ایز یو نو یہاں الیکشن ہونے والے ہیں نیکسٹ ویک، سب کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے. تو اور نواز شریف ہیز بین ہی از فنشڈ پولیٹیکلی، تو ان کو یہاں کوئی خاص بڑے لوگ ملیں گے نہیں ان سے. ہاں یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی چھوٹا موٹا افسر شاید مل رہے اگر وہ اس طرح کی. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو نارمل ہے. ہاں وہ نارمل ہے. اچھا ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں اس کی طرف بھی کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا سول ملٹری جو بیلنس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے لاپ سائڈڈ ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی پوری ہسٹری میں ایک رول جو ہے ملٹری کا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے. اب اس میں کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی مختلف کانوٹیشنز کیا ہیں، اس کا ہسٹوریکل انفلوئنس اگر دیکھا جائے تو وہ کیا رہا ہے، اسٹریٹجک کلچر ہمارا جو ہے اس میں کس طریقے سے اس نے ڈینٹ ڈالا ہے، پھر اس کی ان کی جو اکنامک انوالومنٹ ہے وہ بڑی زبردست ہے، اس میں ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں. پھر اس میں پولیٹیکل انٹرونشنز جو ہیں وہ کافی آ رہی ہیں. یہ جو رول آف گورننس ہے اس کے اندر ان کا ایک بہت بڑا رول ہے.
یہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں بریف ہسٹری دے دیتا ہوں آپ کو ذرا سی انٹرسٹ ٹو یور ویورز کہ جناح صاحب نے $2 بلین کی ایڈ مانگی تھی امریکہ سے. ایگزامپل دیتا ہوں, اس میں سے ملٹری اور اکنامک ایڈ مانگی تھی 48 میں. $170 ملین ملٹری کو ایلوکیٹ کیے تھے اس وقت. مشرف کے زمانے میں کوئی $23 بلین ڈائریکٹ ایڈ گئی تھی پاکستان ملٹری کو. ٹھیک ہے, وہ زیادہ سے ریمبرسمنٹس بھی تھے, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا. اینی وے, تو یہ جو نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ جو بننی شروع ہوئی تھی 1956 میں, وہ تو اب فرملی انٹرینچڈ ہے پاکستان کے اندر. وہ تو ایک ایسا ماڈل انہوں نے بنا لیا ہے. یہ ایک پولیٹیکل ماڈل ہے, اس کا پارٹ بہت ضروری. اکنامک ماڈل از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ, اور سوشل ماڈل بھی بہت ضروری ہے اس میں انڈرسٹینڈ کرنا. تو اس کو ریورس کرنا it will take a lot of time. and میں اب بھی پھر کہوں گا, میں نے لیٹن امریکہ کی ہسٹری پڑھی ہے, وہاں بھی یہی ایشوز تھے ملٹری کنٹرول کے, لیکن وہ آہستہ آہستہ سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ, انہوں نے بڑی موومنٹس لائی ہیں, ایسے نہیں ہوا, بڑی موومنٹس لائیں. تو یہ سول سوسائٹی کے موومنٹ ہونی چاہیے, اور خاص کر پنجاب کے اندر. لیکن یہیں پہ ایک چیز کلیئر کر دیں, آپ نے سول سوسائٹی کا نام لیا ہے. دیکھیے اس وقت جو سول سوسائٹی ہے ہماری, وہ تو کمبل لے کے سوئی بھی ہے. وہ تو ان کا تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جی جمہوریت جو ہے وہ جمہوریت, وہ صرف وہ مانتے ہیں جو ان کے نزدیک جمہوریت ہو. جو ایکچوئل جمہوریت ہے اس کو وہ جمہوریت نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس ان کے ہیں, جو باقی خواتین اس وقت جن کے ساتھ تباہی پھر رہی ہے وہ خواتین ان کی اس میں لسٹ میں نہیں آتی. تو یہ ہماری سول سوسائٹی کا بھی تو دیکھیں نا, ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. ڈبل سٹینڈرڈز ہے یہ, دیز ڈبل سٹینڈرڈز آر ناٹ نیو. یہ ٹپکلی یہ سچویشن رہی ہے کہ مڈل کلاسز جو ہیں وہ ایکچولی پہلے بفور دا February 8 الیکشن میں, اور تھوڑا اس سے بھی پہلے, بٹ اینی وے February 8 الیکشن کے اوپر فوکس کریے گا کہ ایک بڑی ڈرامیٹک شفٹ ہوئی کہ دا مڈل کلاسز یوز ٹو سپورٹ دی آرمی نیریٹو انٹل اباؤٹ February 8. February 9 کو middle classes started supporting the PTI, particularly in the Punjab. بڑی امپورٹنٹ یہ شفٹ ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی شفٹ آرمی کے رول کو, ملٹری کے رول کو ریڈیوس کرنے میں اوور ٹائم کامیاب ہو جائے گی. لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا, یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ شفٹ آئی ہے, اب یہی اگر یہ سول سوسائٹی جو ہماری ہے, جو کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ صرف یہ ڈالر خور ہیں, یہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو اگر یہ سنسیئر ہوتے تو یہ کہتے کہ بھئی دیکھو یہ شفٹ آ گئی ہے, ناؤ از دا ٹائم کہ ہم اس کو کنسولیڈیٹ کریں, اور پاکستان میں جو ایک سول ملٹری بیلنس ہے اس کو ذرا ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں, چونکہ یہ عمران خان ہے اور یہ چونکہ ویسٹ کو سوٹ نہیں کرتا تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کرنا. ایبسولوٹلی. اور اس میں دو ایسپیکٹ ہیں بڑی ضروری. ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز, آل پولیٹیکل فورسز, دوز ہو آر ایکچولی لیجیٹیمیٹ, اور جو آپ دوسروں کو انلیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں بیکاز دے ڈنٹ ون دی الیکشن, وہ ایسے ہی آئے ہیں, ان کو سب کو کمبائن ہو کے ایک ایجنڈے کے اوپر کام کرنا پڑے گا, وچ از کہ بھائی ملٹری ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف پالیٹکس کمپلیٹلی. تو مشکل تو یہ ہے نا کہ پولیٹیکل فورسز اس وقت اتنی ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر, اسی طرح ملٹری نے سروائیو بھی کیا ہے اوور دا لاسٹ 50 ایئرس کہ بھائی انہوں نے دے ہیو پٹڈ ون گروپ اگینسٹ دی ادر, ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا نا بیسیکلی. بالکل. تو جب تک یہ یونائٹ نہیں ہوگا, اور وہ سول سوسائٹی اس کا ہی پارٹ ہے, تو وہ موومنٹ اسی طرح آ سکتا ہے جیسے لیٹن امریکہ میں آیا, انڈونیشیا میں آیا, اینڈ ادر پلیسز. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. لیکن اصل میں سعد بھائی اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو بھی آپ نے پارٹیز کی بات کی ہے, ان کے پاس ایکچولی جو ہماری ملٹری ہے ان کے پاس دے ہیو مینی تھنگس ٹو آفر ٹو دیم. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کے مایوپک ڈیزائنز ہیں یا مایوپک تھنکنگ ہے اس سے باہر نکل کے نیشنل لیول پہ سوچیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور رول بھی ہے کہ جو ہمارا جو ریلیجس کنزرویٹزم جو ہمارے اندر آ چکا ہوا ہے, ملٹری جو ہے وہ اس کو بھی یوٹیلائز کرتی ہے ٹورڈز دیئر اینڈ, وہ بھی اس کو بھی یوز کرتے ہیں, اور ان کے اندر بھی انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول والا سلسلہ رکھا ہوا ہے,
मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको वो ओन करते हैं, किसी जी को बैक करते हैं, किसी को कुछ करते हैं। तो इस जी तरह ये भी एक फैक्टर है जो कि रिलीजियस कंजर्वेटिज्म और रिलीजियस पार्टीज का एक रोल बहुत ही जरूरी है समझना इस चीज को, क्योंकि ये जो है ये एक उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी बना रखी है। मैं उसको सिंपली इस तरह डिस्क्राइब करूंगा कि मिलिट्री कंस्टिट्यूएंसी है। उस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत से लोग हैं इन्वॉल्व, इंक्लूडिंग रिलीजियस फोर्सेस, उसके अंदर बिजनेसमैन, एंड दे आर आल्सो द ट्रेडर्स एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो ये एक मूवमेंट है जो कि, लेकिन उसने फरवरी द 8th ने उसको डिस्टर्ब किया है। पीटीआई ने स्टेटस को चैलेंज किया है। जी। उसी चीज को कंटिन्यू करना चाहिए, तो इसी तरह ये चीजें चेंज होंगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब जैसे मैंने मुशर्रफ के जमाने में मेंशन किया था आपको कि कितनी एड आती थी, सो ऑन। जी बाहर से एड जो है ना पाकिस्तान मिलिट्री को खत्म हो गई है, बिल्कुल अब नहीं आती। नोबडी इज विलिंग टू पे रेंट फॉर देयर सर्विसेज। उसकी वजह से आर्मी ने ये डिसाइड किया है कि हमारी इकोनॉमी अगर स्टेबलाइज नहीं होगी तो हमें कौन पे करेगा, हमारे जो ये मराठ हैं ये कहाँ से आएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, बिल्कुल। तो जब ये कोशिश करते हैं कि हर चीज में ये घुसे रहे, दे वांट टू बी इन द इकोनॉमी, दे वांट टू रन थिंग्स एज इफ के वो फाइनेंशियल मैनेजर हैं। ये तो एक्चुअली सब चीजें बन गए हैं मुल्क के लिए। मुहाफिज भी हैं, फाइनेंशियल मैनेजर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सब चीजें इन ऑल इन वन। SIFC भी बना लेते हैं। और साथ साथ ये जो एक सूरत हाल है इसमें मुझे जो लगता है ना साद भाई, फाइनल क्वेश्चन वो ये है कि जो अभी हम देख रहे हैं मंजरनामा, इसमें मेरा ख्याल है ये खुद तो जो है ना जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो खुद करने वाले कुछ नहीं है। ये तो इस तरह मुमकिन हो सकता है कि कोई अल्लाह का बंदा आर्मी चीफ ऐसा आ जाए जो खुद डेमोक्रेसी के हवाले से उसके ख्यालात अच्छे हों और वो समझे कि भाई इस तरह जो है हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान भी आगे नहीं बढ़ रहा है, हम लोग दायरों का सफर कर रहे हैं, हम लोग फंस जाएंगे। वो उसमें से निकलने के लिए ये कहे जी कि पॉलिटिशियंस के हवाले करे उनको जी कि ये आपका काम है, ये आप करें, हमारा काम जो है हमें करने दें, वी आर आउट ऑफ इट। अदरवाइज मुश्किल लगता है मुझे, ये इनको धकेला तो नहीं जा सकता ना, राइट? दे हैव द गन्स, दे मे हैव द गन्स, लेकिन प्रेशर ये स्ट्रीट का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं अभी भी कहता हूं आपसे, एंड वेटिंग फॉर दैट चेंज टू कम इन द आर्मी लीडरशिप, उसके लिए आप बहुत दिन के लिए वेट करेंगे। क्योंकि मैं इस तरह कहता हूं आपको, इनको इतनी मराहत मिलती हैं एज सून एज दे गो टू द लेवल ऑफ कोर कमांडर एंड अप, के दे ऐसा ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होगा जो कहेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, जो प्लॉट्स नहीं चाहिए, मैं बिलियनर नहीं बनना चाहता, मल्टी बिलियनर नहीं बनना चाहता। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक कि भाई ऐसा वो बंदा, एंड देन एक चीज और इन क्लोजिंग कि ही हैज टू फाइंड लाइक माइंडेड जनरल्स टू। तो आपको तो फिर एक आदमी की नहीं जरूरत, आपको 5, 6, 10 की जरूरत है। और उसका तरीका फिर यही हो सकता है कि इनकी ट्रेनिंग ऐसे की जाए, और मेरा ख्याल है कि PMA से ही इनकी ट्रेनिंग हो, जिसमें कहा जाए कि भाई प्लॉट श्लॉट्स के अलावा भी कुछ दुनिया में चीजें हैं, तो अल्लाह करे कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इट विल टेक टाइम, ऐसे मतलब ओवरनाइट नहीं होने वाला है। Until and unless कोई रेवोल्यूशन आ जाए ईरान टाइप का, या बहुत बड़ा कोई इस तरह का सिलसिला हो जाए, वो मेरा ख्याल है कभी हमें नजर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डायनामिक्स डिफरेंट है, अनफॉर्चुनेटली। चलिए इसके ऊपर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। साथ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।